آئرہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، سیحان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے سیحان کے سینے سے جا کر لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ کو سیحان کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس دشمن جاں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے سیحان کی انگلیاں اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سیحان اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیتا۔ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ اس کی خمار بھری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے رومانس کرنے کی؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سیحان اس کی بات سن کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب گھر میں مجھ سے دور بھاگو گی تو پھر یونیورسٹی میں ہی مجھے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے بغیر اب ایک پل بھی گزارا مشکل ہے، لیکن تمہارے اس ڈگری مکمل ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ وہ پیار سے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ آئرہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے سیحان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے پوری قوت کے ساتھ پیچھے کی طرف دھکا دیا، مگر وہ دشمن جاں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ آئرہ بار بار پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر آ جائے۔ سیحان نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی پل میں اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ آئرہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مسلسل اپنے ہاتھوں کو سیحان کے ہاتھوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے دور رہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر بار تمہاری بات مانوں گا؟ یہ کہہ کر سیحان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ آئرہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر کے ایک بار پھر سے بے قرار ہو گئی تھی۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگیں۔ اور تم ایک بہت ہی حسین لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں آئرہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے سیحان کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ سب کچھ کر کے آپ اس واقعے کے زہر کو زائل نہیں کر سکتے ہیں، آئرہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ پرسوں کی رات جو کچھ بھی ہوا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا مقصد تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں تھا اور میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا بھی نہیں تھا۔ سیحان نے اسے رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی اور ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا۔ آئرہ نے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ سیحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس بار اس نے آئرہ کو کمر سے پکڑا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ آئرہ بری طرح سے سہمی ہوئی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ سیحان بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم اپنی یہ ناراضگی ختم کر دو، اس نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ آئرہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اب میں صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن آپ مجھ پر یوں حق جماتے ہیں جیسے آپ میرے شوہر ہوں۔ شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد تو آپ مجھے باندھی بنا دینا چاہتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ بیوی کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر سیحان کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم پر پابندی صرف اور صرف ایک ہی معاملے میں لگاتا ہوں۔ جن لڑکیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بالکل بھی اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ تم بس ان سے دور رہا کرو، باقی مجھے تمہاری زندگی سے
کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، میں ان لڑکیوں سے دور رہوں گی، لیکن اس کے علاوہ میں جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں۔ آپ بیچ میں بالکل بھی نہیں بولیں گے۔ اگر دوبارہ آپ نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی یا پھر مجھے ڈانٹا تو میں کبھی بھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، اور میں یہ نکاح بھی توڑ۔ سیحان کہا تو اس کی گردن پر سخت ہو گیا تھا۔ درد بھری سسکی عائرہ کے لبوں سے نکلی اور ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیحان کے ہاتھ کی پشت پر آ گرا تھا۔ آپ ایک بہت ہی ظالم اور جنگلی انسان ہیں۔ سیحان نے اس کے ان القابات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، کیونکہ اب تو اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اسے دونوں بازوں سے تھامے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، آج تو تم نے نکاح ختم کرنے کی بات کرتی ہے، دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ تمہیں اب ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، چاہے تو خوشی اور محبت سے گزارو یا پھر زبردستی، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پورے استحقاق کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ جی بھر کر اپنا حق وصول کرنے کے بعد اس سے الگ ہو کر عائرہ ابھی بھی اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، آپ کو 1000 بار سمجھایا ہے مجھے اس طرح سے نہ دیکھا کریں، پھر میرا خود پر کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا بولتا ایک بار پھر سے اسے بے چین کر گیا تھا۔ چلو اب تم جاؤ، تمہارا نیکسٹ پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسی حلیے میں باہر نکلنے لگی کہ سیحان نے اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ سے روک لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے سیحان نے اس کے بالوں کو ٹھیک کیا، پھر اس کے بعد دوپٹہ سر پر رکھ دیا۔ تم دوپٹے میں بہت خوبصورت اور معصوم لگتی ہو۔ وہ یہ سن کر بڑی مشکل سے مسکرائی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر نکلی اس نے جان بوجھ کر دوپٹہ اپنے سر سے اتار دیا تھا۔ سیحان جو کہ دروازے میں ہی کھڑا تھا وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ ابھی پرسوں کی رات ہی ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ دراصل عائرہ کم عمر ہونے کے ساتھ بے وقوف بھی تھی اور ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ چونکہ اس کے بابا بہت بڑے بزنس مین تھے اور اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں بھی فیمس تھے، سب لڑکیاں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھیں اور پھر اسے جی بھر کر پیسے بھی بٹورتی تھی۔ اگر کہیں پر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی تو ہر بار اس کو ہی پے کرنا پڑتا تھا اور اسی وجہ سے لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں۔ حال ہی میں اس کی کلاس کی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ایک بار سیحان نے ان لوگوں کو شہر کے زمانہ بدنام ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف ڈرگس بلکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے میں بھی ان کا ہاتھ شامل ہے۔ یہ ساری حقیقت پتہ لگنے کے بعد سیحان بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی منکوہا کو سمجھانے کے لیے رات کے وقت اس کے کمرے میں گیا۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سیحان نے جب اسے دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کے حسن میں کھونے لگا تھا۔ ابھی اس نے اس خوبصورت لڑکی کے گالوں پر اپنے لب رکھے ہی تھے کہ محترمہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سیحان کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ آپ رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، سیحان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کے برابر میں ہی جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ عائرہ کا پاؤں ہلکا سا اس کی تھائز کے ساتھ ٹچ ہوا تو عائرہ کو یوں لگا جیسے اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ آج سے پہلے کبھی بھی آدھی رات کے وقت وہ یوں اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ سیحان کو بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہر حال میں آج ہی بات کر لے۔ اپنی منکوہا کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگ اسے بار بار بھٹکا رہے تھے اور اسے گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ عائرہ اس کی نظروں کی تپش سے خائف ہوتی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا تو سیحان جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔
میں تم سے تمہاری سہیلیوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اب کی بار وہ چونک گئی تھی۔ پہلے بھی اس کی جن لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی وہ سیحان کی وجہ سے ہی ختم ہوئی تھی، اور اب دوبارہ سے اس کی دوستی ختم کروانا چاہتا تھا۔ سیحان نے آئرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی سنجیدہ سے کہا، آئرہ، میں تمہاری دوستیوں کا دشمن نہیں ہوں، لیکن جن لڑکیوں کے ساتھ تم آج کل وقت گزار رہی ہو وہ تمہارے لیے زہر قاتل ہیں۔ وہ تمہیں کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیں گی۔ آئرہ جو پہلے ہی سیحان کی بے جا مداخلت سے تنگ تھی ایک دم سے تب گئی۔ پھر وہی بات، سیحان آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ جب بھی میں کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ درمیان میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میری کبھی کسی لڑکی سے مستقل دوستی نہیں رہ سکی۔ آپ کو شاید اس بات سے سکون ملتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جاؤں۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور آواز بلند ہو چکی تھی۔ سیحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بات تو سنو، وہ لڑکیاں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور بس کریں۔ آئرہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آپ کی یہ جاسوسیاں اور یہ کہانیاں اب مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ایک کنٹرولنگ انسان ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف آپ کی مرضی کے مطابق ہی گزاروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو صرف آپ تک محدود رکھوں، جیسے میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ آپ کا کھلونا ہوں۔ سیحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، آئرہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ایسے صرف نکاح ہوا ہے اور آپ نے ابھی سے مجھے اپنی باندھی سمجھ لیا ہے۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی سے کہا، میں آپ کی غلام نہیں ہوں کہ آپ کے ہر حکم پر سر جھکا دوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کر مجھ سے اپنی بات منوا سکیں گے؟ تو سن لیں، میں ان لڑکیوں سے دوستی ختم نہیں کروں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ آئرہ کی اس کھلی سرکشی اور بدتمیزی پر سیحان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ہوا میں بلند ہوا۔ آئرہ نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا کہ ابھی ایک تھپڑ اس کے گال پر پڑے گا۔ سیحان کا ہاتھ فضا میں ہی معلق ہو گیا۔ آئرہ کے معصوم چہرے پر خوف دیکھ کر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور خود پر جبر کرتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیا۔ اسے دکھ پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر آئرہ کے الفاظ اس کے دل کو چھلی کر چکے تھے۔ تمہارے لیے میرا پیار اگر تمہیں غلامی لگتا ہے تو ٹھیک ہے آئرہ، سیحان نے تیز لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آئرہ بھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے اس آدمی سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد سے وہ سیحان سے ناراض تھی اور سیحان کو اس رات اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ اسے یوں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آئرہ کو پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کم عقل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ضدی بھی تھی۔ اگلے دن اس نے آئرہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی، اور آج صبح یونیورسٹی میں جب وہ کلاس لینے آئی تب بھی آئرہ اس کے مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی۔ مجبوراً اسے اس لڑکی کو اپنے آفس میں بلانا پڑا۔ دراصل سیحان اپنے چچا جان کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ آئرہ اس کے چچا کی ہی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے ہی دادا جان کی فرمائش پر ان دونوں کا بہت دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا، اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب آئرہ کی یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہو جائے گی تب ان دونوں کی رخصتی کر جائے گی۔ سیحان اور اس کی عمر میں تقریباً 8 سال کا فرق تھا۔ وہ اسے حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ آئرہ کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو بھی تھا۔ وہ کسی پر اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تو بہت ہی دور کی بات۔ کبھی کبھار آئرہ اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ اس کی پرائیویسی بریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ سیحان کا مقصد صرف اور صرف اس کی حفاظت کرنا تھا، کیونکہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے آئرہ اکثر اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا دیتی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی میں آفس والے واقعے کے بعد آئرہ کا دل اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سیحان اسے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شامل کر رہا ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیحان بھی اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد حویلی میں داخل ہوا تھا۔
اس نے عائرہ کی امی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ شمسہ بیگم نے مصروف لہجے میں جواب دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے گئی ہے۔ وہ بھی سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ عائرہ دروازہ کھولو، اس نے دستک دی۔ دوسری طرف عائرہ جاگ رہی تھی لیکن اس نے کمبل سر تک تان لیا۔ وہ فی الحال اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائرہ نے دستک کی آواز رکنے کے بعد جلدی سے موبائل نکالا اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کر دی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے سیحان نے اسے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ یار مجھے بتاؤ کہ کنسرٹ رات کو کتنے بجے ہے اور مجھے کب تک اپنے گھر سے نکلنا ہوگا؟ عائرہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں سوال کیا تو دوسری جانب موجود ماہم عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ یار تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ ہم تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گی، تم بس تیار رہنا۔ یہ سن کر عائرہ تیزی سے بولی، نہیں، تم لوگوں کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے لوکیشن بتا دینا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے میرے گھر سے مجھے پرمیشن کا مسئلہ ہے، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ پھر سے شور کرے گا۔ عائرہ نے بیزار سے لہجے میں کہا تو ماہم تیزی سے بولی، تم اس آدمی سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتی ہو؟ قسم سے اگر میرے اس جیسے آدمی کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا تو میں کب کی طلاق لے لیتی۔ طلاق کا لفظ سن کر عائلہ کا دل تھوڑا سا عجیب سا ہوا تھا۔ اس نے ماہم کی بات کا جواب نہیں دیا اور پھر ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ماہم اس کے گھر کی پچھلی گلی گاڑی کھڑی کرے گی اور عائرہ وہیں سے اس کے ساتھ کنسرٹ پر جائے گی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا کنسرٹ تھا اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ اس میں عاطف اسلم آ رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری آج اتنی بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اور بے ساختہ اپنے گالوں کو تھپکنے لگی۔ شام سے ہی اس نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف سیحان سمجھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ شام کے وقت اسے اپنی بیگم سے یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنی تھی جو اس نے پوری کلاس کو دیا ہوا تھا۔ وہ یوں تو ایک بزنس ٹائکون تھا لیکن پڑھانا بھی اس کا شوق تھا، اور یہ شوق وہ اپنی منکوحہ کی یونیورسٹی میں پڑھا کر پورا کر رہا تھا۔ وہ عائرہ کی تقریباً 2 کلاسز لیتا تھا لیکن عائرہ کو ہمیشہ ہی اس کا نقصان ہوا تھا کیونکہ کبھی بھی اس کے شوہر نے اسے فائنل پیپر نہیں دکھایا تھا، بلکہ وہ تو اسے امپورٹنٹ بھی نہیں بتایا کرتا تھا۔ باقی کے پروفیسرز اکثر ہی اس کی خوبصورتی یا معصومیت کی بنیاد پر اسے ہنٹ وغیرہ دے دیتے تھے، لیکن یہاں پر اس کا اپنا شوہر سنگ دل رویہ رکھتا تھا۔ عائرہ اپنے پورے وقت پر تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو خود ہی شرما گئی تھی۔ اس نے ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی تھی، کراپ سٹائل ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بیگی جینز پہن رکھی تھی۔ ٹی شرٹ کی سلیوز بھی ہاف تھیں جہاں سے اس کی دودھیا بازو نمایاں ہو رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر گھر کا کوئی اور فرد اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا کیونکہ اس کے گھر کا ماحول تھوڑا سا کنزرویٹو تھا۔ پوری تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے جلدی سے برقع پہنا اور اپنے بالوں کو فرضی طور پر دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کا کوئی شخص اسے دیکھ لے۔ حویلی میں اس نے اپنی کزن کو نصیحت کر دی تھی کہ اگر کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اس کی ہدایت پر نور نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا، مگر وہ بیچاری خود بھی اپنے کمرے میں جلدی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ سیحان نے عائرہ کے نمبر پر میسج کیا مگر کوئی رپلائی موصول نہ ہوا تو اس نے کال بھی کی تھی، تب جا کر اسے پتہ چلا کہ عائرہ نے غصے میں آ کر اسے بلاک کر دیا ہے۔ وہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے زوردار آواز میں دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ اب اس کا رخ نور کے کمرے کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اجڑی ہوئی حالت میں دروازہ کھول کر جمائیاں روک کر بمشکل بولی، کیا ہو گیا بھائی؟ آدھی رات کے وقت کیوں ادھم مچایا ہوا ہے آپ نے؟ عائرہ کہاں پر ہے؟ اس کو جلدی سے بھیجو۔ بھائی وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس نے کہا تھا کوئی بھی اسے ڈسٹرب مت کرے، آپ بھی کائنڈلی اس کے کمرے میں نہیں جائیے گا۔ سیحان نے یہ سنا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بے وقوف لڑکی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ نور کی نیند تو ایک دم سے بھاگ سے اڑ گئی تھی۔ اچھا
پھر وہ حویلی کے پچھلے حصے میں چہل قدمی کر رہی ہوگی۔ اسے جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا لہجہ ہکلا رہا تھا اور اس کے وجود بھی خوف سے لرزنے لگا تھا۔ تم مجھے سچ سچ بتا رہی ہو یا پھر میں خود ہی پتہ لگا لوں؟ اگر میں نے خود سب کچھ جان لیا نا تو میں تمہیں بھی سزا دوں گا۔ یہ سن کر نور تیزی سے بولی، بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ باز ہی نہیں آئی۔ وہ واپس اپنی اوقات میں آتے ہوئے تیزی سے بولی، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گئی کہاں پر ہے؟ یہ ڈرامے بازی بند کرو بھائی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ عاطف اسلم کے کانسرٹ پر گئی ہے۔ آپ پلیز مجھے کچھ بھی مت کہیے گا اور امی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائیے گا ورنہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رات کے 12 بجے تک واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ نور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن سیحان کو تو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دماغ صرف اس بات پر ہی اٹکا ہوا تھا کہ محترمہ کانسرٹ پر گئی ہوئی ہیں۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ میں اس لڑکی کا ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر بار ہی یہ لڑکی مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف آئرہ کانسرٹ پر بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصروف تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک ہی آئرہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا کیونکہ وہاں پر کافی لوگ تھے، لیکن جب ہاتھ نہیں ہٹا تو وہ پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ اس سے عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا۔ اس نے آئرہ کو دیکھ کر اپنے دانتوں کی نمائش کی اور خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہیلو باربی ڈال، کیسی ہو تم؟ آئرہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور غصے سے بولی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اپنی اوقات میں رہو۔ اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہ دیکھو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ باربی ڈال پہلے خود ہی مجھے بلاتی ہوں اور اب جب میں آ گیا ہوں تو مجھے نخرے دکھا رہی ہوں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ وہ مصنوعی انداز میں جھنجھلاتے ہوئے بولا تو آئرہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے تیز انداز میں بولی، میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں تم جیسے لوگوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹو ورنہ میں سیکورٹی والوں کو بلا لوں گی۔ یہ کہہ کر آئرہ نے اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ وہاں سے اس کی سہیلیاں اچانک ہی چلی گئی تھیں اور سیکورٹی والے بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے انہیں تو جیسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے۔ وہ آدمی ایک قدم مزید نزدیک آیا، تم نے نہیں بلایا لیکن تمہارے اس ڈریس نے تو مجھے بلایا ہے۔ یہ چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ کر مزید اس کے نزدیک ہوا تھا۔ آئرہ نے زور سے اسے دھکا دینا چاہا اور وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس آدمی نے دوبارہ سے آئرہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف لے جانے لگا۔ آئرہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ تمہارے مجھے بہت اچھے پیسے ملنے والے ہیں، یہ کہہ کر اس نے گہری نظروں سے آئرہ کے وجود کو دیکھا تھا۔ آئرہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی سیحان نے اس آدمی کا بازو پکڑا اور اسے روکا۔ وہ بالکل ٹھیک وقت پر یہاں پہنچا تھا اور ابھی پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی لگا کر وہ کانسرٹ والی سائٹ پر آ ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنی بیوی کسی کے ساتھ گھسٹتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اس آدمی کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ وہ آدمی مسلسل سیحان سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے تو سب کچھ اس کے ساتھ والی لڑکیوں کے کہنے پر کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ یہ سچ ضرور تھا کہ سب کچھ ماہم وغیرہ کے کہنے پر ہی ہوا تھا، لیکن اس آدمی نے ان لڑکیوں کو پیسے بھی دیے تھے۔ وہ فی الحال اس بارے میں تذکرہ نہیں کر رہا تھا اور سیحان کو زیادہ جاننا بھی نہیں تھا۔ آئرہ کے لیے بھی صرف یہ جاننا کافی تھا کہ وہ لڑکیاں اس کی آستین کا سانپ ثابت ہوئی تھیں۔ اس وقت سوکھے پتے کی طرح سے لرز رہی تھی۔
اور سیحان کا بازو پکڑا کر اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، سیحان نے اس سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اور ان کے درمیان فاصلہ صرف چند قدموں کا تھا، لیکن عائرہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں تک اکیلے جاتی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے سیحان کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے وہاں تک نہیں جاؤں گی، اگر دوبارہ سے کسی نے مجھے پکڑ لیا تو۔ یہ کہہ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ سیحان مضبوطی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس لڑکی پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال عائرہ کی حالت ایسی نہیں تھی۔ اس آدمی کو آخری ٹھوکر مارنے کے بعد سیحان نے عائرہ کا بازو پکڑا اور اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دھکا دینے والے انداز میں اس نے عائرہ کو گاڑی میں بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، عائرہ ایک بار پھر سے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کرتے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں سیحان کی گردن کو بھگو رہی تھیں۔ وہ اپنے یوں ہاتھ اسے گرائے خاموشی سے اسے روتا ہوا سن رہا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عائرہ سیحان سے الگ ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ سیحان کو بری طرح سے بے بس کر گئی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہتا تھا وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں عائرہ، میں تمہاری سب سے زیادہ پرواہ کرتا ہوں۔ عائرہ خاموشی سے پلکیں جھکا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اور میں پرومس کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے سر اٹھایا اور سیحان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل سیحان کی نظر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر پڑی اور وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور عائرہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس بار عائرہ نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی طلب پوری کر کے اس سے الگ ہوا تو عائرہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے مدہوش ہونے لگا تھا۔ عائرہ کے الفاظ اس کی گردن پر جمے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ سیحان نے یہ سنا تو اس کے گلے لگے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی نہیں، ابھی میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ جب تک تمہاری ڈگری مکمل ہوگی تب تک تو میں بڈھا ہو جاؤں گا۔ فکر مت کریں، آپ تب بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوں گے، عائرہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو اسے خود میں بھینچ گیا۔ ایک بے چین سسکی عائرہ کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کا وجود لرز رہا تھا، جبکہ سیحان بھی سنجیدگی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ یہ تمہاری آخری غلطی تھی، اس کے بعد تمہارے پاس غلطی کا موقع نہیں ہے۔ نہ ہی میں تمہیں معاف کروں گا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اسے احتیاط کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بٹھا دیا۔ سیحان کی نظریں ایک بار پھر سے اس کی ڈریسنگ میں الجھنے لگی تھیں۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ پر پڑے سیحان کی چادر اوڑھے ہوئے بولی، بس آخری موقع دے دیں۔ وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ کبھی کبھار وہ سوچتا کہ کاش اسے محبت نہ کرتا ہوتا، کیونکہ ہر بار وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا تھا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ سیحان کے وجود کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عائرہ ابھی بھی باز نہیں آئے گی، اور وہ اسی چیز سے ہی تو ڈر رہا تھا کہ اگر عائرہ نے دوبارہ سے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو اسے معاف نہیں کر پائے گا۔ جہاں تک اس کے دوستوں کا خیال تھا، سیحان نے ان کو پکڑوا دیا تھا۔ وہ لوگ پولیس کسٹڈی میں تھے اور باقی کیسز کے حوالے سے بھی ان سے پوچھ تاچھ جاری ہو رہی تھی۔ وہ آدمی جس نے عائرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی وہ بھی پولیس اسٹیشن میں تھا۔ شہریار نے وہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے دوست کو کال کی تھی تاکہ وہ جلد از جلد کارروائی شروع کریں
اگلی صبح جب عائرہ سو کر اٹھی تو اسے لاؤنج سے شور کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے پہنچی۔ اسے لگ رہا تھا شاید سب لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن سیحان ان سے شادی کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا۔ عائرہ سکون کا سانس بھرتی ہوئی اس سے تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھی۔ امی جان، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، مجھے اس سے مڈس کے سلیبس کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کی امی سے پہلے ہی سیحان بول پڑا، کون سی دوست؟ نمرا۔ دراصل یہ عائرہ کے بچپن کی دوست تھی، لیکن جب سے اس کی ان آوارہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہوئی تھی تب سے اس نے نمرا کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ اب اسے دوبارہ سے اس کی یاد آ گئی۔ سیحان نے صاف انکار کر دیا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اور اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو فون پر پوچھ لو، لیکن تب بھی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے ڈسکس کر لو۔ شمسہ بیگم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ فضول میں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، جب تمہارے پاس پروفیسر گھر میں ہی موجود ہے تو کیا کسی سے جا کر مدد لینی۔ عائرہ نے یہ سنا تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس کی اکیلے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ جھنجھلا گئی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ غصے سے سیحان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ سیحان نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دوبارہ یہ کیا تماشا شروع کر دیا ہے؟ میں جب بھی آپ پر یقین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ کی بات مانتی ہوں، تو آپ پھر سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ مشکل سا لگنے لگتا ہے۔ سیحان حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مشکل تو یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ اچھا، تو پھر آپ ایسا کریں، اس شادی کو ہی ختم کر دیں تاکہ ہم دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ عائرہ ایک بار پھر سے غصے اور جذبات میں آ کر وہی الفاظ اپنے منہ سے نکال چکی تھی۔ سیحان نے اسے بازوں سے پکڑا اور زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ عائرہ نے بے ساختہ سہم کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم ہر بار وہی بات کیوں کہتی ہو جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے عائرہ کو دونوں بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا۔ درد بھری سسکیاں اس کے لبوں سے نکلیں۔ سیحان کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی گرفت اس پر مزید مضبوط کر چکا تھا۔ مس عائرہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تم میری بات نہیں مانتی اور خود کو ایسی مشکلات میں پھنسا دیتی ہو جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ میں ہر بار ہی تمہاری نادانیاں سمجھ کر درگزر کر دیتا ہوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھے بچاتے نہیں ہیں بلکہ میری زندگی کو گھٹن زدہ بناتے ہیں۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں۔ اتنا تو آپ خود مجھے کہیں پر گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی مجھے کسی اور کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو آپ گھر میں بھی ایک چار دیواری بنا کر مجھے اس کے اندر بند کر دیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جیسی لڑکی آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں میں ویسی لڑکی نہیں بن سکتی ہوں۔ مجھے آزادی چاہیے۔ سیحان یہ سن کر ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے خود گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا، کیونکہ ان دنوں اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیلز چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ وہ اسے اکیلے بھی نہیں بھیجتا تھا کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ وہ کوئی بیوقوفی نہ کر دے۔ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ اگلے مہینے سے تم مجھے جہاں پر کہو گی میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گا، لیکن پلیز یہ ایک مہینہ تھوڑا صبر کر لو اور تحمل مزاجی سے کام لو۔ ہر چیز کی جلدی نہ مچایا کرو، اپنے اندر تھوڑا سا برداشت پیدا کرو۔ زندگی اس طرح سے نہیں گزاری جاتی۔ شاید ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ چاہیں ہمیں وہ حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ہمیں کمپرومائزز بھی کرنا پڑتے ہیں۔ سیحان کی گرفت اس کے بازوں پر کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سیحان کی نظر اچانک ہی اس کی گردن پر موجود تل پر جا کر اٹکی تھی، جو کہ اسے پچھلی کئی راتوں سے بے چین کر رہا تھا۔ سیحان کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ وہ اس تل کو چوم لے، مگر اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ابھی اس کے پاس کھلا موقع تھا، وہ جو وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔
سیحان کے دوبارہ سے گرانے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن سیحان اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ سیحان نے اپنا سر اٹھایا تو محترمہ کے گال لال ہو رہے تھے۔ اسے چھوتے ہوئے بولا، تمہیں کنٹرول کرنے کا میرے پاس صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہر بار ہی کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے موقع نہیں ملتا۔ 1 مہینے کے بعد تم سے رخصتی کروں گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری جتنی بھی خواہشات ہیں نا، وہ ساری پوری کروں گا۔ صرف اور صرف 1 مہینہ صبر کر جاؤ۔ محترمہ کی سانسیں اس کی قربت میں پھولنے لگی تھی، اس کی بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی۔ سیحان کو وہ شرماتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اپنا غصہ بھی بھول جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ بس اس کے حسن میں کھوتا جا رہا تھا۔ کیا اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اگر میں منع کروں تو؟ اس کے سوال پر سیحان نے بھی سوال پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں پھر طاہر جان کو بلا لوں گی، یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے، اور پھر میں دل بھر کر اپنے بدلے لوں گا اور سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، سہاگ رات کے لیے تیار رہنا میڈم صاحبہ، کیونکہ اس رات تمہیں مجھے سارے حساب دینے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ عائرہ کا غصہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، ابھی جھاگ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ سیحان بھی اب اس کی فطرت کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائرہ جذباتی ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی جذباتی ہو جائے۔ اسے اس معاملے میں بہت ہی برداشت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس لڑکی کی عمر کا تھا تب وہ بھی اسی طرح ہی سے غصے میں آ جاتا تھا، اور سے یہ ساری پابندیاں سر درد لگتی تھیں۔ اگلے 1 ہفتے کے لیے سیحان کو ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے عائرہ کو ڈھیر ساری نصیحتیں کی تھیں، جسے اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس کی یونیورسٹی کا ٹرپ بھی جا رہا تھا۔ یہ ٹرپ 3 دن کا تھا۔ جس دن سیحان کی واپسی تھی اس دن اس ٹرپ کی بھی واپسی تھی، اور عائرہ کو یقین تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جائے گی۔ اپنی ماں سے اس نے بڑی ہی مشکلوں سے اجازت لی تھی، اور جب انہوں نے سیحان کے بارے میں پوچھا تو وہ تیز لہجے میں بولی، اماں میں نے ان سے بھی اجازت لے لی ہے، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار جب وہ مجھے پرمیشن دے رہے ہیں تو آپ کیوں گوپی بہو کی ساس بن رہی ہیں؟ شمسہ بیگم حیران ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان دنوں وہاں پر سیحان کی میٹنگز چل رہی تھی، اسی وجہ سے وہ زیادہ گھر پر بات نہیں کرتا تھا، بلکہ پچھلے 2 دنوں میں تو اس کی بالکل بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن شمسہ بیگم کو یہ بھی تسلی تھی کہ وہ اپنی بیگم سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ وہ ٹرپ پر ہی تھی جب سیحان نے اسے کال کی تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، حالانکہ سیحان نے اسے سمجھایا بھی تھا، جب میں آؤں گا تو میں خود تمہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ واپسی پر راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے، اور ادھر سیحان اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ جب یہاں پر اس نے سب سے پہلے اپنی منکوحہ کے بارے میں پوچھا تو شمسہ بیگم تیزی سے بولی، وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی نا؟ میری یونیورسٹی کے HOD سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو مزید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ شمسہ بیگم بہت زیادہ چل نیچر کی مالک تھیں۔ اپنے بچپن میں بھی انہیں کبھی بھی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اسی لیے وہ اپنے بچوں پر زیادہ روک ٹوک نہیں کرتی تھیں۔ لیکن عائرہ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کی ازدواجی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جب سیحان کو پتہ چلا کہ عائرہ پھر سے اسے دھوکہ دے کر اس کی بات کے خلاف گئی ہے تو اسے دکھ بھی ہوا تھا اور صدمہ بھی پہنچا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے دل کو پتھر کا بھی بنا لیا تھا۔ عائرہ کی گاڑی نہ صرف خراب ہو گئی تھی بلکہ وہاں پر ایک حادثہ بھی پیش آ گیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی کے ہی کچھ لڑکوں نے
ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اس لڑکی نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ اب وہاں پر پولیس پہنچی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو مزید ایک دن کے لیے وہاں پر ٹھہرنا تھا۔ دوسری طرف سیحان ایک لمبے سفر سے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مری کے لیے نکل گیا تھا۔ اسلام آباد سے مری کا فاصلہ ویسے بھی 2 گھنٹے کا تھا۔ وہاں پر جا کر جب اسے سب کچھ معلوم ہوا تو اسے مزید غصہ آنے لگا، لیکن اس بار اس نے عائرہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ اسے لے کر خاموشی سے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے نہ تو عائرہ کو ڈانٹا تھا، نہ ہی کوئی بات کہی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی تھی اور دل میں ہزاروں طرح کے بہانے سوچ رہی تھی کہ اگر سیحان نے اسے کچھ بھی پوچھا تو وہ فلانے پر الزام لگا دے گی، لیکن سیحان نے کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کی زندگی میں مداخلت چھوڑ دی تھی۔ اب وہ نہ تو اس سے بات کرتا تھا، بلکہ اب وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس پر اس کے باوجود بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ سیحان نے اس کے ارد گرد کچھ آدمی رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے، لیکن وہ براہ راست اسے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائرہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے نہ صرف سیحان کی توجہ کھو دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ سیحان کے دل سے اس کی محبت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب اسے شدت سے اپنے کاموں کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک دن روتے ہوئے اس نے سب کچھ نمرا کو بتایا تو وہ خاموشی سے عائرہ کے چہرے کو گھورنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی عائرہ کہ تم اس قدر بے وقوف ہو سکتی ہو۔ آخر تم اس قدر محبت اور پیار کرنے والے انسان کا دل کیسے توڑ سکتی ہو؟ اگر سچ کہوں تو مجھے سیحان بھائی بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ یہ سن کر نمرا نے اسے رسانیت سے سمجھایا کہ اگر وہ واقعی میں تم سے محبت کرتے تھے تو وہ الگ ہونے کے بعد بھی تم سے محبت کرتے رہیں گے۔ محبت جدائی سے کم نہیں ہوتی ہے۔ نمرا کی باتوں نے عائرہ کے اندر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سیحان کی خاموشی اس کے غصے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سیحان جو اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا، اب اس کے سامنے سے یوں گزر جاتا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اگلے 2 دن عائرہ نے شدید کرب میں گزارے۔ وہ کئی بار سیحان کے کمرے کے باہر گئی، ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا مگر ہمت جواب دے گئی۔ آخرکار تیسری رات جب حویلی کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، عائرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی سیحان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیحان بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ عائرہ کی آہٹ پر اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بے نیازی عائرہ کے کلیجے کو کاٹ رہی تھی۔ سیحان، عائرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ سیحان نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عائرہ نے ہمت جمع کی اور بیڈ کے قریب جا کر اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے اس طرح اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ سیحان نے سکون سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تپش اور محبت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ تکلیف؟ عائرہ، تمہیں تو آزادی چاہیے تھی نا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں ٹوکتا نہیں، تمہیں ڈانٹتا نہیں ہوں۔ تو پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا قیدی بنانے والا شوہر اب تمہاری زندگی سے دور ہو گیا۔ نہیں سیحان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نادان تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عائرہ نے تڑپ کر اس کا بازو تھام لیا۔ پلیز
مجھ پر چلائیں، مجھے ڈانٹیں، مجھے سزا دیں، لیکن یوں خاموش تو نہ رہیں۔ آپ کی خاموشی مجھے مار دے گی۔ سیحان نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑایا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سزائیں اپنوں کو دی جاتی ہیں عائرہ، جن پر حق ہوتا ہے ان سے لڑا جاتا ہے۔ میں نے اپنا حق تم پر سے ختم کر دیا کیونکہ تمہیں میرا حق جتانا باندھی بنانا لگتا تھا۔ اب تم جو چاہو کرو، جہاں چاہا جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سیحان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی۔ مجھے آپ کی وہی پابندیاں منظور ہیں، مجھے آپ کی باندھی بننا قبول ہے، بس مجھے دوبارہ اپنی وہی عائرہ بنا لیں۔ سیحان کا دل عائرہ کو اس حال میں دیکھ کر پگھلنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار اس نے اسے آسانی سے معاف کر دیا تو وہ کبھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرے گی۔ اس نے جھک کر عائرہ کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کی نظریں عائرہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر جمی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک بار سوری کہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ سیحان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر بھاری آواز میں پوچھا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے عائرہ، اور اب اس بھروسے کو دوبارہ پانے کے لیے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی میں میری بیوی بننا چاہتی ہو۔ عائرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس آپ ایک بار کہہ دیں کہ آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ سیحان نے اس کے گالوں پر گرے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور اس کی گردن پر موجود اسی دل کو اپنی پوروں سے چھوا جس نے اسے ہمیشہ بے چین کیا تھا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی عائرہ، بس وہ کہیں گہری خاموشی میں چھپ جاتی ہے۔ اس نے اپنا ماتھا عائرہ کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ میں ابھی بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اب مجھے تم پر بھروسہ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بھروسہ کیسے بحال ہوگا، لیکن اب اس کے بغیر زندگی کا وہ مزہ نہیں ہے۔ رات بہت زیادہ ہو گئی، اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ اس نے پیار سے عائرہ کے چہرے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ روتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیحان بھی کافی دیر تک دروازہ بند کرتے گھورتا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ سرد رویہ عائرہ کی حالت بگاڑ دے گا۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ تیز بخار میں پھنکتی رہی۔ غنودگی میں بھی وہ سیحان سے معافی مانگتی تھی اور اب سیحان کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس رات وہ اس کے پاس ہی موجود تھا۔ جیسے ہی عائرہ کی حالت تھوڑی سی سنبھلی، اس نے آنکھیں کھولیں تو سیحان کو پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر ایک بار پھر سے رونے لگی، تو اب کی بار سیحان نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، رونا بند کرو، بس بہت ہو گیا، اب ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نہ نکلے۔ سیحان، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب چلو رونا بند کرو۔ تم روتے ہوئے بہت ہی بری لگتی ہوں۔ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا اس کے گالوں کو صاف کرنے لگا۔ آپ واقعی میں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے ہی شادی کریں گے نا؟ یہ سن کر اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ دل ہی دل میں اس نے خود سے پکا عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی اب کبھی بھی نہیں کرے گی جس سے اس آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ اب اسے واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ جب بھی اس نے سیحان کی مخالفت کر کے اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھایا تھا تبھی اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسے وہ رات بھی اچھے طریقے سے یاد تھی جب سیحان ناراضگی کے باوجود بھی اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے سیحان کی ہمراہی میں خود کو بے حد محفوظ محسوس کیا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ ہی سیحان اس کا محافظ بن کر رہے، اور اس کے لیے اس نے خود کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر شادی کے بعد اس نے واقعی میں یہ بات ثابت کر دکھائی تھی۔ بعد میں سیحان نے اسے پہلے سے بھی زیادہ محبت دی تھی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سیحان کی وہ پابندیاں جنہیں وہ قید سمجھتی تھی، دراصل وہ سایہ تھا جو اسے زمانے کی تپش اور برائیوں سے بچائے ہوئے تھا۔